مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے رشتے کے۔ نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے، جس پر قرآن مجید کی آیت گواہ ہے۔ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو گود میں لے کر پیار کیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا۔ حضرت علی سے پوچھا اس کا نام بھی رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبرائیل پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ خدا بند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین کے نام سے کوئی بھی موسوم نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ عرب لوگ تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، لیکن کسی حکمت کے تحت رب نے یہ دو نام کسی کے ذہن میں ہی نہیں آنے دیے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم کے نواسوں کے نام ہونے تھے۔ امام حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور امام حسین سینے سے قدموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور پھر فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 3753۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال اور کچھ مہینے
اپنے نانا رسول خدا کا زمانہ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں۔ حضور کا جس مرض میں وصال ہوا اس مرض میں حضور تھے، حضرت فاطمہ دونوں شہزادوں کو ساتھ لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ رسول کریم نے فرمایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے۔ یہ کملی والے کے جملے کمال ہیں۔ فرمایا حسن میری ہیبت اور میری سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ یہ واقعہ کربلا تو بڑا بعد میں ہوا، پیغمبر کا یہ جملہ دیکھو جب شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے تو حضور کا یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے سارے حالات سے واقف ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم، انتہائی علم والے تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، 25 حج پیدل کیے، حالانکہ سواریاں بے شمار تھی، اور کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے۔ آپ اکثر یاد خدا بندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بید کی مثل کانپنے لگتے۔ لوگ پوچھتے ہیں امام علی مقام آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے؟ تو فرماتے تمہیں پتہ نہیں کس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے شہادت پائی تو اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 دن تھی۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی شہادت جب 21 رمضان المبارک کو ہوئی تو اس وقت امام حسن 37 ایئرز یعنی 37 سال اور 6 دن آپ کی عمر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا ابنی ہاذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ یہ امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری 2704 نمبر ہے حدیث پاک کا۔ فرمایا ابنی ہاذا، میرا یہ بیٹا حسن سیدن، یہ سید سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ ابھی امام حسن نے بڑے ہونا ہے، ابھی ابو بکر صدیق کا دور آنا ہے، عمر فاروق کا آنا ہے، عثمان غنی نے اپنا دور گزارنا ہے، مولا علی نے گزارنا ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہونا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی زبردست قسم کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کر دے گا۔ یہ جملہ حدیث پاک کا ہے لیکن یہ ہے بڑا ذو معنی۔ اس میں ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے 30-35 سال بعد والا جو واقعہ ہے اس کا رزلٹ ان شہزادوں کے بچپن میں ہی پہلے بتا دیا۔ دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ بین فئتین من المسلمین، کہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں، کہ حضرت امام حسن نے جن سے صلح کرنی ہے، جو دوسرا فریق ہے ان کو بھی پیغمبر اکرم مسلمان ہی کہہ رہے ہیں۔ 2 مسلمانوں کے گروہ میں تو گویا پتہ چل رہا ہے کہ ادھر والے بھی مسلمان ہونے ہیں، ادھر والے بھی مسلمان ہونے ہیں، اور میرا یہ شہزادہ یہ سردار بنے گا کیونکہ یہ 2 گروہوں کے درمیان یہ صلح فرما دے گا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ 40,000
اہالیان کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو آپ نے 3 شرطوں کے ساتھ خلافت ان کے سپرد کرنا منظور کر لیا۔ اب وہ شرطیں کیا تھیں؟ اہل سنت والجماعت کی کتب میں وہ 3 شرطیں یہ تھی۔ پہلی شرط، بر وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن خلیفۃ المسلمین ہوں گے، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط، مدینہ شریف اور حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ کے متعلق کوئی مواخذہ اور کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ 2 اور تیسری، حضرت امام حسن کے ذمے جو دیون ہیں یعنی جو قرضے ہیں ان سب کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ کریں گے۔ ان تمام شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے قبول کیا تو ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ اب جب میں دیکھتا ہوں حضرت امام حسن تک حضور کے وصال سے لے کر، مجھے ایک تو اس وجہ سے اس ہستی سے انتہائی عقیدت ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کے نواسے ہیں، لخت جگر مصطفیٰ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کی اپنی شان نرالی ہے، لیکن جو انداز خلافت اور انداز حکمرانی اور طرز زندگی باقی خلفاء نے گزارا ان کی بھی اپنی شان ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کمال کا گزارا، عمر فاروق نے کمال کا گزارا، عثمان غنی نے، مولا علی نے، لیکن جو کردار امام حسین نے بھی کمال کی شہادت پائی اور اسلام کو زندہ کیا، لیکن نہیں، ان تمام میں سے جو کردار امام حسن نے نبھایا، آپ کے کردار کی وجہ سے دل کھنچتا ہے آپ کی ذات کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے نانا کی امت میں 40,000 تو وہ تھے جنہوں نے کوفے کے اندر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور جان لٹانے کا وعدہ کیا۔ اگر آپ چاہتے لڑائی ہو جاتی، خلافت کہیں نہیں جاتی، لیکن آپ نے اپنے نانا کی امت میں خون ریزی کی بجائے، کون ہے بندہ جس کے ہاتھوں میں، یہ سعودی عرب ایک ملک ہے نا، اس وقت یہ سعودی عرب، یہ مصر، یہ عراق، یہ ایران، یہ شام، یہ جتنا ایریا تھا یہ سارا امام حسن کے تابع تھا اور 6 ماہ آپ کی حکومت قائم تھی۔ اس وقت آپ کے شکنجے میں سب کچھ تھا، اپنے پاس سارا کچھ ہوتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا اور حکومت سے بے توجہی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کے خود حضرت امیر معاویہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور یہ امام حسن نے جو کردار نبھایا، اس جیسا کردار تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ اس لیے امام حسن نے اپنے کردار کی وجہ سے جو ان کا قد کاٹ اونچا ہے وہ کمال کا ہے اور اس کی مثال کوئی اور نہیں پیش کر سکا۔ حضرت امام حسن نے اس صلح کے بعد تخت خلافت حضرت امیر معاویہ کے لیے خالی کر دیا۔ دست برداری کا یہ واقعہ ربیع الاول 41 ہجری میں ہوا۔ خلافت سے دست بردار ہونا آپ کے بہت سے ہم نواؤں کو ناگوار گزرا۔ آج بھی کچھ لوگ ان سے تھوڑا سا پہلو تہی کرتے ہیں امام حسن سے، کئی لوگ کہ جناب انہوں نے صلح کیوں کی۔ اس وقت بھی یہ آواز اٹھا، انہوں نے طرح طرح سے آپ پر ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ لوگ آپ کو آر المسلمین کہہ کر پکارتے۔ آر المسلمین، مسلمانوں کے لیے یہ شرمندگی ہے۔ یہ جو آپ کے اس وقت انتہائی قریبی بنتے تھے وہ اتنا انہوں نے حضرت امام حسن پر الزام تراشی کی کہ ان کو آر المسلمین کہا جانے لگا۔ یہ آر المسلمین ہے کہہ کر پکارتے تو آپ ان سے فرماتے الآر خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے۔ الآر، یہ انتہا درجے کی آپ کی علم اور آپ کی برداشت
کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ وہ باتیں برداشت کرتے اتنی بڑی ہستی ہو کے، اور آپ فرماتے العار خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے۔ امور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرنے کے بعد آپ کوفہ سے مدینہ چلے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے آل بیت اطہار سے کہ اگر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ذات اقدس ہو، صدیق اکبر کو قبول کیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں جج رہے، مولا علی قاضی بنے، حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کے نائب بنے، جب آپ ایک لشکر میں تشریف لے گئے تو مولا کائنات مولا علی مدینے میں نیابت کے فرائض انہوں نے سارے انجام دیے، تو پھر ساتھ شامل تو رہے۔ اور عثمان غنی، ہر خلیفہ کے دور میں مولا علی کا اپنا ایک خاص کردار تھا، اور آپ کا اقتدار میں ایک خاص حصہ تھا، اور آپ کا اقتدار میں ایک اثر و رسوخ تھا۔ اگر مولا علی ان کو قبول نہ کرتے ہم کبھی نہ کرتے، مولا علی نے ان کو قبول کیا، ہم بھی ان کو قبول کرتے ہیں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہم بھی حضرت امیر معاویہ پر تن و تشنیع کے تیر برسانے کی بجائے صلح کرتے ہیں، لیکن صلح کا مطلب صلح ہے۔ صلح کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا عرس منانا شروع کر دیں ایک تنظیم کی لوگوں کی طرح۔ عرس مورس ہم سے نہیں منائے جاتے، لیکن ہم وہ ایسی بات بھی نہیں کریں گے ان کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اتنے ہی وہ باعث آر ہوتے تو امام حسن کبھی بھی اپنا